أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لأهله والصلاة على أهله. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد الرسولنا المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المعصومين المظلومين ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيرتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من جمع عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد فقد قال حسين بن علي عليه آلاف التحية والثناء الناس عبيد الدنيا والدين لائق على ألسنتهم إذا محسوا بالبلاء قل الديانون. صلوات بجی خاندان فاطمہ پر. سرور و سالار شہیدان، امام حریت، امام عزت، امام انقلاب، امام غیرت، راکب دوش رسول، فرزند رسول، سید شباب اہل الجنہ حسین ابن علی علیہ آلاف و تحیت و ثنا کا یہ آفاقی اور نورانی جملہ جو حضرت نے مدینہ سے روانگی کے بعد اثناء سفر میں ارشاد فرمایا، الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے بندے ہیں، والدین لائق علی السنتہم، کوئی بھی ٹوپی پہن لینے سے، ماتھے پر سجدے کا نشان بنا لینے سے، داڑھی بڑھا لینے سے، تسبیح گھما لینے سے دیندار نہیں بن سکتا. دین کیا ہے، دیندار کون ہے، یہ تقسیم امام حسین علیہ السلام نے بیان فرمائی. لوگ دنیا کے بندے ہیں، پیشانیوں پر سجدوں کے نشان دیکھ کے دھوکہ نہ کھانا، سروں کے اوپر دستار دیکھ کے دھوکہ نہ کھانا، داڑھیوں کے طول و عرض کو دیکھ کے دھوکہ نہ کھانا، تسبیحوں کی مقدار کو دیکھ کے دھوکہ نہ کھانا، یہ دنیا کے بندے ہیں. تو فرزند رسول جی ہر وقت دین کی باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں آئیں مسجد میں بیٹھیں، خدا رسول کی بات کریں، نماز کی بات کریں، دین کی بات کریں. یہ تو دوسروں کو بھی دعوت دیتے ہیں، خود داعی ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ خود دین کے پیغامبر ہیں، دوسروں کو دین سے آگاہ کرنے والے، دین کی تبلیغ کرنے والے، دین کے مبلغ، دین کے داعی، دین جاننے والے. فرمایا نہ، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. الناس عبید الدنیا، یہ دنیا کے بندے ہیں، پھر دین کی باتیں کرتے ہیں. ہاں کرتے ہیں. والدین لائق علی السنتہم، یہ جو زبان کی نوک ہے اس کے اوپر رکھا ہوا ایک ذائقہ ہے، ایک چٹنی ہے، بس اس حد تک دین ان کے حلق سے نیچے نہیں اترا ہے. دین کی حقیقت، دین کی ماہیت، دین کی روح، سرے سے یہ روح دین سے نابلد ہیں. کب پتہ چلتا ہے بشر کا یہ دیندار ہے یا بے دین ہے؟ اذا محسوا بالبلا، جب ابتلا میں، آزمائش میں، امتحان میں مبتلا ہوتے ہیں تب پتہ چلتا ہے کہ دین باز کون ہے، دیندار کون ہے.
دین کسے کہتے ہیں؟ دین بشر کی دنیا اور آخرت میں فلاح کے لیے، کامیابی کے لیے جو منشور اللہ کی طرف سے ختمی مرتبت پر نازل ہوا، جو سعادت بشر کا ضامن ہے، نجات بشر کا ضامن ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، ان اصولوں کے مجموعے کا نام دین کہلاتا ہے۔ یہ دین اور دیندار کسے کہا جاتا ہے؟ دیندار اسے کہا جاتا ہے کہ جس کی زندگی اس منشور کے 100% مطابق ہو جائے، یعنی اس کی نجی زندگی، اس کی انفرادی زندگی، اس کی خاندانی زندگی، اس کی اجتماعی زندگی، اس کی معاشی اور معاشرتی زندگی، اس کی اقتصادی زندگی، اس کی ثقافتی زندگی، اس کی سیاسی زندگی، دین کے ہر پہلو میں، زندگی کے ہر پہلو میں اگر دین آ جائے، یہ دیندار ہے۔ ایسا شخص جس کے گھر میں تو دین ہے، مسجد میں تو دین ہے، لیکن بازار میں دین نہیں ہے، آفس میں دین نہیں ہے، دکان میں دین نہیں ہے، صرف دین کو ایک خاص جگہ پر اس نے قید کر کے رکھا ہوا ہے جس کا نام اس نے مسجد رکھا ہوا ہے، اور 5 وقت دین کی سلامی کے لیے مسجد میں پہنچ جاتا ہے، تھوڑی سی تلاوت کر لیتا ہے، 5 وقت میں نماز پڑھ لیتا ہے، لیکن نہ اس کی معیشت میں، نہ اس کی معاشرت میں، نہ اس کے طرز و بدوباش میں، نہ اس کی زندگی کی باقی جہتوں میں، زندگی کے معاملات میں کہیں دین نظر نہیں آتا، یہ دیندار نہیں کہلائے گا۔ 3 تعبیریں استعمال کروں تاکہ سرور و سالار شہیدن کا یہ جملہ اس سے ہم اور قریب ہو جائیں۔ دین کیا ہے؟ دین وہ آفاقی منشور ہے حق تعالی کی طرف سے جو سعادت بشر کا ضامن ہے۔ اگر انسان اس دین کو زندگی کا منشور قرار دے دے، دنیا میں بھی سرخرو ہے، آخرت میں بھی سرخرو ہے۔ دنیا کی سعادت، نجات، کامیابی دین سے وابستہ ہے، آخرت کی سعادت، نجات، کامیابی دین سے وابستہ ہے۔ یہ دین، اگر کوئی دین کو جان لے، اسے ہم کہتے ہیں دیندان۔ جیسے قانون ہے، اگر کوئی قانون کو جان لیتا ہے ہم اسے قانون دان کہتے ہیں، اگر کوئی دین کو جان لے اسے ہم دین دان کہتے ہیں۔ این ممکن ہے کہ ایک شخص دیندان ہو لیکن دیندار نہ ہو، دین کو جانتا ہے۔ جیسے آپ آکسفورڈ میں چلے جائیں، کیمبرج میں چلے جائیں، کیلیفورنیا میں چلے جائیں، ہارورڈ میں، دنیا کی جو بڑی درسگاہیں، یونیورسٹیاں ہیں، وہاں پر جو باقی انسانی علوم پڑھائے جا رہے ہیں، ان میں سے اب ایک مضمون بالخصوص اگر آپ تل ابیب میں چلے جائیں، اسرائیل میں چلے جائیں، اہم ترین موضوع جو ہزاروں افراد کو پڑھایا جا رہا ہے، بہت بڑا مرکز بنا ہوا ہے جس میں اسلام پر تحقیق کی جا رہی ہے، اسلام سے پڑھایا جا رہا ہے، پڑھا جا رہا ہے۔ دنیا کی بڑی درسگاہوں میں جہاں باقی علوم پڑھے جا رہے ہیں، پڑھائے جا رہے ہیں، ان میں سے ایک اسلام بھی ہے۔ اور عجیب یہ ہے، آپ جا کے سرچ کر لیجئے، گوگل دیکھیں، کھولیں کہ دنیا کی ان بڑی یونیورسٹیوں میں اسلام پڑھانے والے کون ہیں؟ اکثر اسلام پڑھانے والے غیر مسلم ہیں، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اکثر اسلام پڑھانے والے یہودی ہیں، عقیدے کے اعتبار سے یہودی ہیں، لیکن اسلام جانتے ہیں، اسلام کو پڑھا رہے ہیں۔ بس ممکن ہے کہ ایک انسان عقیدے کے حساب سے عیسائی ہو لیکن اسلام کو جانتا ہو، عقیدے کے اعتبار سے یہودی ہے لیکن دین کو جانتا ہے، عقیدے کے اعتبار سے ہندو ہے لیکن اسلام کو جانتا ہے۔ اسے جو دین کو جان لے اسے دیندار نہیں کہا جائے گا، یہ دیندان ہے۔ دیندار کب بنتا ہے؟ جب تمام قید خانوں سے نکل کر دین اس کی زندگی کا حصہ بن جاتا ہے، اس کی زندگی کا جزو بن جاتا ہے۔ اس کے گھر میں، اس کے مسجد میں، اس کے بازار میں، اس کے آفس میں، اس کی دکان میں، ہر مقام پر دین کی تعلیمات کے سائے میں جب یہ زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے، یہ دیندار ہے۔ پس دین کیا ہے؟ دیندار کیا ہے؟ دیندان کیا ہے؟ یہ 3 لفظ۔ تیسرا طبقہ، یہ چوتھا طبقہ، دین حقیقت کا میں اشارہ کیا، دیندار کون ہے عرض کیا، دیندان کون ہے؟ دین الہی منشور، جو اس دین کو جان لے یہ دیندان، جو اس پر عمل کرے یہ دیندار۔ ایک تیسرا طبقہ ہے سید الشہداء کے کلام کے تناظر میں، جو نہ دیندان ہے نہ دیندار ہے، نہ دین جانتا ہے نہ دین پر عمل کرتا ہے، بس دینی باتیں کرتا ہے، دین کے معتقدات سے کھیلتا ہے، لوگوں کے مقدسات سے کھیلتا ہے، لوگوں کے دینی نظریات سے، ان کے افکار سے۔ یہ کون ہے؟ یہ نہ دیندان ہے نہ دیندار ہے، یہ دین باز ہے۔
جو دینی کھیل کھیلتا ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، بس یہ دین کے بارے میں تبصرے کرتا ہے، باتیں کرتا ہے، اس کا روح دین سے، حقیقت دین سے، ماہیت دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ 61 ہجری میں حسین ابن علی نے دین بازوں کے درمیان اور دینداروں کے درمیان حد فاصل کھینچ دی۔ اگر میں ایک جملے میں رک کر بتانا چاہوں ان بچوں کو، جوانوں کو، کہ کربلا کیا ہے، عاشورہ کیا ہے، کربلا وہ سرزمین ہے اور عاشورہ وہ دن ہے تاریخ انسانی کا، جس دن اور جس مقام پر حسین ابن علی نے انسانوں کے درمیان ایک ایسا خط کھینچا، ایک ایسی لکیر کھینچ دی جس کے ایک طرف سارے دین باز اکٹھے ہو گئے، دوسری طرف سارے دیندار اکٹھے ہو گئے۔ اب خواجہ معین الدین کا یہ شعر سمجھ میں آتا ہے، دین است حسین، دین پناہ است حسین، ادھر محور دین ادھر تھا، روح دین مجسم دین۔ حسین ابن علی جو حسین کے گرد طواف کر رہے تھے وہ دیندار بن گئے، جو حسین کے مقابلے میں آئے وہ دین باز بن گئے۔ اور یہ لکیر جو حسین نے کھینچی ہے یہ کربلا سے شروع ہو کر قیامت تک چلے گی۔ قیامت تک جو خط کے اس طرف ہے وہ دیندار کہلائے گا، اور جو خط کے دوسری طرف چلا جائے گا، داڑھی کو جتنا طول دیتا چلا جائے، پیشانی کے نشان پہ جتنی گہرائی لیتا چلا جائے، تسبیح کی مقدار میں جتنا اضافہ کرتا چلا جائے، معیار اور مقیاس ذات حسین ابن علی ہے۔ جہاں حسین ہے وہاں دین ہے، جہاں حسین نہیں وہاں صرف دین بازی اور دینی کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ پر۔ واقعاً ذات حسین ابن علی، شخصیت حسین ابن علی، مقام حسین ابن علی، جس طرح سے میں نے پرسوں آپ کی خدمت میں جملہ عرض کیا تھا، یہ میرا جملہ نہیں ہے، صاحب الغدیر علامہ امینی کا جملہ ہے۔ یعنی واقعاً اس خط کے اس طرف کیا کیا ہے، اس طرف کیا کیا ہے۔ ایک تعبیر ان کی تھی، کائنات کے حلال زادے ایک طرف حسین کے گرد اکٹھے ہو چکے تھے، کائنات کے حرام زادے عمر ابن سعد کے گرد اکٹھے ہو چکے تھے۔ کربلا حلال زادوں اور حرام زادوں کی جنگ ہے۔ حسین ابن علی نے کائنات کی واقعاً منافقت کی موت، حسین ابن علی نے کائنات کے شریف ترین، غیور ترین، پاکیزہ ترین گوہر، موتی، صدف چن لیے۔ یہ 72 نتیجہ وہیں تک پہنچے گا۔ کیا کیا؟ یعنی اسلام کی 50 سالہ تاریخ کا نچوڑ عاشور میں آ کے ظاہر ہو رہا ہے۔ کربلا کہاں سے چلی، کہاں تک پہنچی۔ چونکہ وقت بہت محدود ہے، میں جلدی گزروں گا نتیجہ لینے کے لیے، بہت سارے اہم ترین واقعات کو چھوڑوں گا۔ جو سوال میں نے آپ کے ذہنوں میں، بچوں کے ذہنوں میں، جوانوں کے ذہنوں میں، جس طرح سے آج سے سوشل میڈیا پر بعض نام نہاد دین کی باتیں کرنے والے دین باز لوگوں کی، جوانوں کی ذہنیتوں کو تباہ کرنے کے لیے حسین بیعت کرنے کے لیے جا رہے تھے، ابن زیاد نے روک لیا، وہ کہہ رہا تھا میری پہلے بیعت کریں، حسین یزید کی بیعت کرنا چاہ رہے تھے، اور اس طرح کی گزاف باتیں، بے تقی باتیں، غیر منطقی باتیں، جو اپنے مکتب کی جو ساری اساسی اور بنیادی کتابیں سرے سے ایک نگاہ ان پر ڈال لیں، صحیح بخاری کو پڑھ لیں، مسلم کو پڑھ لیں، مسند ابو یعلا موصلی کو پڑھ لیں، مصنف ابن عبد الرزاق کو پڑھ لیں، مصنف ابن ابی شیبہ کو پڑھ لیں، باقی کتابیں جتنی بڑی بڑی تاریخ طبری ہے، یعقوبی ہے، مسعودی ہے، اسد الغابہ ہے، ابن خلدون ہے، سب کو پڑھیں۔ انہوں نے کیا لکھا ہے؟ خود سے بیٹھ کے ایک باتیں ایسے گھڑنا اور یزید کے دامن کو بچانے کی کوشش کرنا، اور کسی طرح سے کوشش کرنا کہ ابھی محرم سے کچھ دن پہلے ایک صاحب کی ویڈیو نشر ہوئی، کسی نے کہا کہ ہم یزید کو امیر المومنین کہہ سکتے ہیں، خلیفۃ المسلمین کہہ سکتے ہیں۔ کہا نہیں، خلیفۃ المسلمین تو نہ کہیں، لیکن احتیاط کا دامن رکھتے ہو آپ رحمت اللہ علیہ تک کہہ سکتے ہیں۔ یہ جو رحمت اللہ علیہ سے سفر شروع ہو رہا ہے یہ بالآخر رضی اللہ تک پہنچے گا، رضی اللہ سے علیہ السلام تک پہنچے گا، علیہ السلام سے آگے یہ سفر کہاں تک جاتا ہے۔ اس لیے میں لازم سمجھتا ہوں، میں خود ایک دو سے تین موضوعات تھے میرے ذہن میں یہاں پر حاضر ہونے سے پہلے، اور خود میں نے استخارہ لیا کہ میں اس دفعہ آپ جوانوں کی خدمت میں کون سا موضوع بیان کروں۔ مجھے سب سے زیادہ موضوع اور مناسب لگا اس لیے کہ
کہ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے، جس طرح سے پیغام حسین ابن علی نسل نو تک منتقل ہو رہا ہے، ویسے ویسے یزیدی قوتوں میں ایک پریشانی کی لہر دوڑی، اور اس طرح سے وہ حقائق کو مس کرنے کے لیے شب و روز مصروف ہو رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر بیٹھ کر یہ نام نہاد دانشور روشن فکر جس طرح سے حقیقتوں کو آئیں سمجھیں، کربلا کہاں سے شروع ہوئی؟ کربلا عاشورہ، کربلا 61 ہجری سے شروع نہیں ہوئی، اس کا آغاز سقیفہ سے ہوا۔ آخر کیا بات ہے؟ ایک شخص جو تلوار نکال کے کھڑا ہے اور للکار رہا ہے کہ خبردار اگر کسی نے کہا کہ محمد مصطفیٰ مر گئے، میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ کیا ہوا کہ وہی فرد جسے ختمی مرتبہ سے اتنی محبت ہے کہ آپ کی موت کی بات سننا گوارا نہیں ہے، نہ وہ پیغمبر کے جنازے میں نظر آتا ہے، نہ آپ کے غسل و کفن میں نظر آتا ہے، نہ کسی اور مرحلے پر، تھوڑی دیر کے بعد یہی فرد ہمیں سقیفہ بنی سعدہ میں نظر آتا ہے۔ اگر ختمی مرتبہ سے اتنی ہمدردی ہے، اتنی محبت ہے، اتنا عشق ہے، تو پھر سقیفہ میں جمع ہونے کا فلسفہ میرے لیے قابل فہم نہیں ہے۔ پھر سقیفہ میں جمع ہو کر عہدوں کی تقسیم، ایک فرد کو بعنوان خلیفہ منتخب کیا جا رہا ہے، ایک کو چیف جسٹس منتخب کیا جا رہا ہے، قاضی القضات منتخب کیا جا رہا ہے، ایک کو بیت المال کا امین معین کیا جا رہا ہے۔ ہنگامی طور پر عہدے تقسیم نہیں ہوتے، عہدوں کی تقسیم بتا رہی ہے کہ سب کچھ پری پلان تھا، پہلے سے طے تھا۔ ختمی مرتبت کی بیماری کے دنوں میں شب و روز میٹنگ چل رہی تھیں، گفتگویں چل رہی تھیں، نتیجتاً غدیر کو بھلا کر اس کو سقیفہ میں جس طرح سے محور سے حق کو ہٹایا گیا، اور مولا متقیان نے نہج البلاغہ کے تیسرے خطبے میں ارشاد فرمایا، ایک شخص سے متعلق کہا کہ اس نے اس لیے دوسرے شخص کو خود سے مقدم کیا اور آگے لے کے آیا تاکہ بعد میں اس کی نوبت آ سکے، اس کی باری آ سکے اور حکومت سے وہ فیضیاب ہو سکے۔ پہلے مرحلے میں ایک حکومت قائم ہوگی، 2.5 سال چلی، اس کے بعد پھر اس نے انہیں منتخب کر دیا، دوسری حکومت آ گئی، اور جب ابو لولو فیروز نے زخمی کیا ہے خلیفہ ثانی کو، اب پھر کسی ایک کو معین کریں، نہ کسی کو معین نہیں کیا، یا امت کو اس کے حال پہ چھوڑیں، وہ اپنی مرضی سے کسی کو منتخب کر دیں، نہ 6 افراد کو معین کیا، 6 افراد کو منتخب کیا۔ سب سے پہلے علی ہیں، پھر سعد ابن ابی وقاص ہیں، پھر عثمان بن عفان ہیں، پھر طلحہ ہیں، پھر زبیر ہیں، پھر عبد الرحمن بن عوف مکی ہیں۔ یہ 6 افراد ان کی شورا بنائی، لیکن انہیں آزاد نہیں چھوڑا، کہا ان میں سے اگر 5 ایک طرف ہو جائیں، چھٹا ان کی بات نہ مانے، اس چھٹے کو قتل کر دو، یعنی اگر علی ان 5 کی بات کو نہ مانے، علی کو قتل کر دیا جائے۔ پھر کہا اگر 4 ایک طرف ہو جائیں، 2 دوسری طرف ہو جائیں، اور 2 ان کی بات کو نہ مانے، ان 2 کو قتل کر دیا جائے۔ اندیشہ تھا کہ مبادا جناب زبیر ابن عوام ممکن ہے کہ یہ چونکہ علی کی پھوپھی کے بیٹے ہیں اور علی سے بہت پیار کرتے تھے، میں نے روایات میں پڑھا ہے کہ ایک دن زبیر جناب علی علیہ السلام کی کندھے پر ہاتھ رکھ کر چل رہا ہے، اور چلتے چلتے راستے میں آپ کی گردن کے بوسے لیتا ہے۔ سامنے سے پیغمبر گرامی اسلام تشریف لا رہے تھے، ایک مرتبہ جب ختمی مرتبت کی نگاہ پڑی، پوچھا زبیر علی سے بہت محبت کرتے ہو؟ کہ کیوں نہ کروں، علی اس عزت کا مالک ہے، علی اس شان کا مالک ہے، علی اس مقام کا مالک ہے، میری پھوپھی کا بیٹا ہے، اگر علی سے محبت نہ کروں پھر کس سے کروں؟ پیغمبر نے فرمایا ہوشیار رہنا اے زبیر، کبھی اسی علی کے مقابلے میں نہ آ جانا۔ اور جنگ جمل میں مولا متقیان نے یہی حدیث یاد دلائی جناب زبیر کو کہ بتاؤ کیا پیغمبر نے تمہارے متعلق فلاں موقع پہ یہ نہیں فرمایا تھا؟ اسی وقت تلوار کو نیام میں ڈالا، جنگ جمل چھوڑ کر میدان جمل سے چل پڑے۔ بعد میں مروان بن حکم اور بنو امیہ نے قتل کروا دیا زبیر کو، جنگ جمل میں مولا متقیان کے ساتھیوں کے ہاتھ سے نہیں مرے۔ اندیشہ تھا حزب حاکم کو جو زخمی حالت میں پڑے تھے کہ مبادہ زبیر علی کے حق میں ووٹ دے دے اور یہ 2 باقی 4 کی بات کو تسلیم نہ کریں، اس لیے کہا اگر 2 ایک طرف ہو جائیں 4 دوسری طرف تو 2 ان کی بات کو قبول نہ کریں، 4 کی بات کو نہ مانیں، 2 کو قتل کر دیا جائے۔ اور ایسا ہی ہوا، آپ تاریخ اٹھائیں، جو بھی تاریخ کی کتاب اٹھائیں، سب نے لکھا ہے پہلا ووٹ جو علی کے حق میں ڈلا شورا میں سے، ان ارکان میں سے پہلا ووٹ جناب زبیر کا تھا جو انہوں نے علی کے حق میں ڈالا تھا۔ تیسری بات کہا کہ اگر 3 ایک طرف ہو جائیں 3 دوسری طرف ہو جائیں تو پھر بیٹا فیصلہ میرا بیٹا عبداللہ ابن عمر کرے گا، اور اسے آزاد نہیں چھوڑا، اس سے کہا کہ وہ بھی اس طرف فیصلہ دے گا جس طرف عبد الرحمن بن عوف مکی ہوگا، اور باقی 3 اگر یہ بات قبول نہ کریں تو انہیں قتل کر دیا جائے۔ یہ اندیشہ تھا کہ اگر زبیر علی کی طرف چلا گیا، مبادہ طلحہ زبیر کا بہت گہرا دوست ہے، اور زبیر کی وجہ سے طلحہ بھی اگر علی کے ساتھ شامل ہو گیا تو یہ پلڑا برابر ہو جائے گا، اس لیے پھر اختیار یوں دیا، کہا کہ فیصلہ میرا بیٹا عبداللہ ابن عمر کرے گا، اور وہ پابند ہے کہ وہ اس طرف فیصلہ دے جس طرف عبد الرحمن بن عوف مکی ہوگا، اور کچھ بھی ہو جائے کبھی بھی عبد الرحمن بن عوف مکی علی کے حق میں دستبردار نہیں ہو سکتے، علی کے حق میں فیصلہ نہیں دے سکتے۔ اس کی مورخین نے جو وجوہات لکھی ان میں سب سے بڑی وجہ انہیں خاص طور پر ختمی مرتبت کی
जनाब मौला मुत्तकियान से ख़ास तौर पर ये कीना था कि वो ख़त्मी मरतबा से जनाब सैयदा ज़हरा का रिश्ता मांगने के लिए गए थे, और उन्होंने तरीका ये इख्तियार किया अब्दुर्रहमान बिन औफ मक्की ने कि वो सोने चांदी और जवाहरात एक बड़े थाल में तश्त में रखे और कहा कि अगर आप अपनी बेटी फातिमा का रिश्ता मुझे दें तो ये सब कुछ मैं आपको आपके सुपुर्द कर दूंगा, आपको माल दौलत से नवाजूंगा। ख़त्मी मरतबा ने ज़मीन से कंकरियों की एक मुश्त भरी उठाकर अब्दुर्रहमान बिन औफ मक्की की तरफ फेंकी और वो कंकर हीरे और जवाहरात में बदल गए। इसके बाद फरमाया अब्दुर्रहमान जितने चाहिए मुझे बताओ, मैं तुम्हें देता हूं। ऐसी ख्वाहिश दोबारा कभी जुबान पर ना लेके आना। इसलिए ये शूरा का मकसद ये नहीं था कि किसी को बाद में खलीफा मुंतखब किया जाए। शूरा का अगर आप दिक्कत से तारीख का मुताला करें, शूरा का बुनियादी तरीन सिर्फ एक मकसद था कि किसी भी तरह से अली इब्न अबी तालिब खिलाफत तक न पहुंच जाएं। अगर इन बाकी तीन की बात को कबूल न करें, उन्हें कत्ल कर दिया जाए। नतीजा क्या? नतीजा ये कि अली तक खिलाफत न पहुंचे। दूसरी तरफ ये एक किरदार है, आप दूसरा पहलू देखिए। इब्ने अब्दुल बर ने क्या लिखा? इब्ने अब्दुल बर और इससे बड़े बड़े यहाँ तक कि इमाम काबा इब्ने हजर हैसमी अल मक्की ने तत्हीरुल जनान के बिल्कुल अवाइल में लिखा है कि खलीफे सानी ने ये कहा अपनी जिंदगी में बार बार ये कहा कि जब तुम्हारे दरमियान शोरश पैदा हो जाए, बदइत्तफाकी हो जाए, जब आपस में उलझ जाओ तो फिर शाम में जाकर अमीर शाम के पास पनाह ले लेना, वहां पे जाके अपने फैसले करना, उनको जाके अपना मस्कन करार दे देना। क्या मतलब है? यानी अली से अलग करके वहां पे मुंतकिल किया जाना एक तरफ। दूसरी तरफ 14 हिजरी में बनु उमैया को शाम की ऐसी हुकूमत दे देना जिन्होंने पहली मरतबा इस्लाम का नाम सुना, ये मगलूबा सरजमीन जो सिरे से इस्लाम से नाआशना है, तो यहाँ पर किसी ऐसे सहाबी को भेजना चाहिए था जो पहले से इस्लाम को जानता था, इस्लाम से मुताल्लिक इल्म रखता था। लेकिन ऐसे अफराद के जो सिर्फ 2 साल पहले मुसलमान हुए और जिन्होंने पैगंबर के साथ बहुत चंद दिन गुजारे, कभी मक्का कभी मदीना, खत्मी मरतबत की सोहबत में बैठने का शरफ हासिल नहीं हुआ, जिन्होंने हकीकत दीन को ना समझा ना परखा, जिनकी जिंदगियों में दीन की कोई आमेजिश नहीं थी, शमूलियत नहीं थी, जिन्हें मुअल्लफतुल क़ुलूब कहा गया, ऐसे अफराद को शाम की हुकूमत दे दी गई। फिर 14 से लेकर 18 हिजरी तक यजीद ने हुकूमत की। अबू सुफियान के बड़े बेटे ने 18 से लेकर फिर 40 हिजरी तक अमीर शाम ने हुकूमत की 22 साल, और उसके बाद फिर 20 साल मुसलसल सारी इस्लामी सरजमीन पर। यहां पर ये जो सिलसिला चल रहा है, एक तरफ ये सारा सिलसिला कि बनु उमैया की हुकूमत शाम में इतनी मुस्तहकम हो गई, इतनी मजबूत हो गई। अमीरुल मोमिनीन ने 36 हिजरी में, बल्कि 35 हिजरी के आखिर में, जिलहज के आखिर में, इख्तिताम पर 18 जिलहज को जब खिलाफत की बागडोर संभाली तो सबसे पहली तहरीर यही लिखी है, अमीर शाम को ओहदे से हटा दिया, अज़ल किया। मैंने यहीं से इल्हाम लिया कि अली इब्न अबी तालिब ने एक लम्हे के लिए भी बनु उमैया को बर्दाश्त नहीं किया। ये हमारे लिए मंशूर है कि हम इस्लाम में हर बात में कंप्रोमाइज कर सकते हैं, इत्तेहाद के लिए, वहदत के लिए, मसलियत से काम ले सकते हैं, लेकिन इस्लाम में, तशय्यो में बनु उमैया के साथ एक लम्हे के लिए भी कंप्रोमाइज करने की गुंजाइश नहीं है। ये सीरत अमीरुल मोमिनीन है, ये उस्वे अली है। मालिक अश्तर नखई ने आपको आके कहा, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने आपसे कहा, बड़ी बड़ी शख्सियतों ने मशवरा दिया, कुछ दिन मरकज को मजबूत होने दें, विफाक को मजबूत होने दें, आपकी हुकूमत की जड़ें मजबूत हो जाएं, फिर शाम की तरफ रुख कीजिएगा। फरमाया ना, मैं एक लम्हे के लिए बनु उमैया को इस्लाम में तहम्मुल नहीं कर सकता। इसलिए बहरहाल ये 5 साल खाना जंगी में गुजर गए, जिसके बाद 3 जंगें लड़ी। अली इब्न अबी तालिब ने 4थी जंग की तैयारी कर रहे थे। जंगे ईद उल फितर के बाद किसी असना में, ईद उल फितर से पहले मौला मुत्तकियान की रहलत हो गई, आपकी शहादत हो गई। यूं 6-7 महीने 25 दिन इमाम हसन मुज्तबा ने खिलाफत की, जिसके बाद नुखैला के मकाम पर यह सुलह हुई और यहां से जो सिलसिला शुरू हुआ, जो 6 शराइत इमाम हसन ने तय की हैं अमीर शाम के साथ, उनमें से 4थी शर्त ये थी कि जब तक तुम जिंदा हो मैं तुम्हें इजाजत देता हूं, तुम हुकूमत कर लो, लेकिन तुम्हें अपना जानशीन मुंतखब करने की इजाजत नहीं है। अमीर शाम ने 6 की 6 शर्तों की नफी की, अमली तौर पर सबकी नफी की, और बिलखुसूस इस शर्त को भी पायमाल कर दिया। इमाम हसन मुज्तबा की जिंदगी में इसने यजीद इब्न मुआविया को अपना वली अहद करार दिया, और यहां तक कि जिस तरह से अभी आपकी मुल्क की सूरत हाल है, आप देखते हैं जिस तरह से नए वजीर आजम के लिए रास्ते हमवार हो रहे हैं। हर पार्टी चाहती है वजीर आजम, आइंदा आने वाला वजीर आजम उसको, नून लीग चाहती है उनका वजीर आजम बन जाए, पीपल्स पार्टी चाहती है उनका वजीर आजम बन जाए, बाकी जो जमातें हैं, सियासी जमातें हैं,
وہ چاہتی ہیں ان کا جو فرد ہے، نمائندہ ہے، ان کی پارٹی کا ممبر وہ وزیر اعظم بن جائے. جس طرح سے ایک بڑی پارٹی ہے اس کے سربراہ نے پہلے مرحلے میں اپنے بیٹے کو وزیر خارجہ لگا دیا، چونکہ ایک بڑا منصب ہے، بڑا عہدہ ہے، تاکہ مستقبل میں اس کی وزارت عظمیٰ کے لیے راستہ ہموار ہو جائے. آج وزیر خارجہ بن جائے گا، کل وزیر اعظم بن جائے گا. یہ تدبیریں ہوتی ہیں سیاستدانوں کی بے عینی. اسی طرح سے امیر شام نے یزید کو ولی عہد بنانے کے بعد خلیفہ بنانے سے پہلے 3 سال کے لیے جو سب سے بڑا عہدہ ہے، گورنر سے بڑا عہدہ، 3 سال کے لیے اسے امیر حجاج قرار دے دیا. یعنی ساری دنیا سے آنے والے مسلمانوں کے حج کا خطبہ یزید جیسا بدکردار دیتا تھا. یہ کام کیا اور اس کے بعد پھر مسلسل مختلف علاقوں سے بیعت لینے کا سلسلہ شروع کیا اور یہاں تک یہ سلسلہ بڑھتا چلا گیا. سب سے بڑی رکاوٹ یزید کے راستے میں کچھ جو علاقے تھے ان میں سر فہرست کوفہ تھا. کوفہ کے جو 6 گورنر ہیں، ان 20 سالوں میں جو امیر شام نے منسوب کیے، ان 6 سالوں میں امیر شام نے کیا کام کیا. وقت تیزی سے گزر رہا ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ ایک اور مرحلہ بیان کر دوں. اگرچہ میں گزرنا چاہ رہا تھا لیکن اگر اسے چھوڑ دیا تو شاید نتیجہ بہتر انداز میں نہیں آ پائے گا. آپ اس توفیق کے لیے کہ پروردگار میں بہتر انداز میں اللہ مجھے توفیق دے اور میں آج کی حد تک کچھ نتیجات کر سکوں. خاندان سیدہ پر ایک صلوات بھیجیے. یزید کی ولایت عہدی اور یزید کی خلافت اور یزید کی حکومت کے راستے میں کئی رکاوٹیں بن سکتی تھیں. سب سے بڑی رکاوٹ امام حسن مجتبیٰ کی شخصیت ہے، جن سے متعلق احنف بن قیس کی موجودگی میں امیر شام نے جب خواہش کی کہ میں اپنے بیٹے یزید کو اپنا ولی عہد بنانا چاہتا ہوں، بعد کے لیے حکمران بنانا چاہتا ہوں، اس نے کہا جب تک حسن مجتبیٰ زندہ ہے مسلمان کبھی تمہارے بیٹے کی خلافت کو قبول نہیں کریں گے. امام حسن مجتبیٰ سے متعلق خود ختمی مرتبت نے فرمایا ان ابنی ھذا سید، میرا بیٹا حسن سردار ہے. واقعاً ہر دل عزیز تھے اسلامی دنیا میں امام حسن مجتبیٰ کی نسبت جو محبت پائی جاتی تھی. خود مدینہ میں حج کے موقع پر لوگ اس طرح سے وارفتگی کے عالم میں آگے بڑھ کر امام حسن مجتبیٰ کے پاؤں چوما کرتے تھے. اور جب آپ کبھی گلی میں باہر رک جاتے تھے اپنے صحن میں تو گزرنے والوں کے لیے راستہ چلنا مشکل ہو جاتا تھا. اہل مدینہ میں آپ کی محبوبیت، آپ کی مرکزیت، آپ کا مقام. پیغمبر فرماتے تھے کہ میرا بیٹا حسن میری شبیہ ہے، حسین اپنے باپ علی کی شبیہ ہے. امام حسن مجتبیٰ جیسی شخصیت کے ہوتے ہوئے ممکن نہیں تھا، اس لیے اس نے اشعث بن قیس کندی کو خریدا اور اشعث بن قیس کندی کو لالچ دیا کہ اگر تم اپنی بیٹی کے توسط سے کئی مرتبہ امام حسن مجتبیٰ کو زہر دلانے کی کوشش کی لیکن ناکام ہوا. اس کے بعد اس نے اشعث بن قیس کندی سے کہا کہ اگر تم میرا یہ کام کرو تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری بیٹی کو اپنے بیٹے یزید کی عقد میں دلوا دوں گا، اس کی نشادی کر دوں گا، نکاح کر دوں گا اور 1 لاکھ درہم بھی دوں گا. اس کے بعد ایسا ہی ہوا. جوہدہ بنت اشعث نے اپنے باپ اشعث کے بہلاوے میں آ کر امام حسن مجتبیٰ کو زہر دیا اور اس کے بعد امیر شام نے 1 لاکھ درہم بھیجوائے. اس نے اشعث بن قیس نے کہا دوسرا وعدہ جو کیا تھا کرنا، مجھے اپنے بیٹے یزید کی زندگی بہت عزیز ہے، جو رسول اسلام کے نواسے کو قتل کر سکتی ہے اس کے لیے میرا بیٹا کیا حیثیت رکھتا ہے. 1 لاکھ درہم اس کے لیے کافی انہیں رکھے اور زندگی گزارے. یہاں تک کہ جب امام حسن مجتبیٰ کی شہادت کی خبر شام میں پہنچی تو صاحب ربیع الابرار مفسر قرآن صاحب تفسیر کشاف جناب جار اللہ زماشری، انہوں نے لکھا ہے کہ خود اس طرح سے تبسم کیا گیا، جشن منایا گیا شام میں، یہاں تک کہ مقدام بن معدی کرب صحابی رسول امیر شام کے پاس بیٹھا تھا. جیسے ہی امام حسن مجتبیٰ کی شہادت کی خبر پہنچی صحابی رسول کی زبان سے یہ لفظ جاری ہوا انا للہ و انا الیہ راجعون. معاویہ کے چہرے پر برہمی کے آثار نمایاں ہوئے. کہا مقدام یہ کیا کلمہ کہہ رہے ہو؟ یہ کلمہ تو مصیبت اور دکھ کے موقع پہ پڑا جاتا ہے. کب اگر اس سے بڑا دکھ کون سا ہو سکتا ہے کہ فرزند رسول حسن مجتبیٰ کی شہادت ہو جائے. اور یہ نہ کہا یہ تو خوشی کا موقع ہے. حسن مجتبیٰ تو ایک دہکتا ہوا انگارہ تھا جو خاموش ہو گیا. امام حسن مجتبیٰ کی سیرت ان کی انشاءاللہ ایام شہادت میں یہاں تو میں حاضر نہیں ہو سکوں گا لیکن ملتان کے دیگر مقامات میں عرض کروں گا بالتفصیل ان جزیات کو، سلو کی شرائط کو، امام حسن کے اقدام کو، آپ کی شجاعت کو، آپ کی گفتگوؤں کو. پہلی رکاوٹ امام حسن مجتبیٰ تھے جنہیں راستے سے ہٹا دیا گیا. دوسری بڑی رکاوٹ ام المومنین عائشہ تھی جنہیں راستے سے ہٹا دیا گیا. اور آج ڈھونڈیں جا کر تاریخوں کا مطالعہ کریں، اگر آپ کو عالم اسلام میں مکہ میں مدینہ میں ام المومنین عائشہ کی قبر کہیں
کہیں مل جائے تو مجھے بھی بتائیے گا کہ یہ ان کی قبر ہے، کس نے قتل کیا، کیسے قتل کیا۔ جس طرح سے جب انہوں نے احتجاج کیا تو کہا ابھی احتجاج نہ کریں، آپ جیسے کہیں گی میں ویسے کروں گا، پہلے ہم گفتگو کر لیں۔ اور پھر گفتگو جس طرح سے ہوئی آپ جانتے ہیں، ایک کنواں کھودا گیا، اس میں چونے کو بھر دیا گیا، اوپر خس و خاشاک سے اسے ڈھانپ دیا گیا، اور جیسی ام المومنین تشریف لائیں اس کے بعد دنیا میں ان کی قبر کا نشان نہ ملا۔ تیسری بڑی رکاوٹ سعد بن ابی وقاص ہے۔ بہت اہم ترین مراحل ہے، لیکن میں بہت اشاروں سے آگے بڑھ رہا ہوں تاکہ نتیجے تک پہنچ سکوں۔ سعد ابن ابی وقاص سے جب گفتگو کی امیر شام نے، جب وہ مدینہ آیا حج کرنے کے بعد، اور کہا اے سعد ابن ابی وقاص، میں نے سنا ہے کہ تو علی ابن ابی طالب سے اظہار براءت نہیں کرتا، میں نے سنا ہے کہ تو علی پر لعنت نہیں کرتا۔ جناب سعد ابن ابی وقاص نے کہا کہ اگر میرے سر کو آرے سے چیر دیا جائے تب بھی میں کبھی علی سے اظہار برات نہیں کروں گا، علی پر لعن نہیں کروں گا، جب تک کہ پیغمبر کی یہ 3 باتوں میں سے ایک بات میرے حافظے میں محفوظ ہے۔ ایک بات جو غزوہ تبوک کے موقع پر فرمائی، دوسری بات جو جنگ خندق کے موقع پر فرمائی، تیسری بات جو مباہلہ کے موقع پر فرمائی۔ تفصیلات ہیں، اہم باتیں ہیں، لیکن میں گریز کر کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ یہاں تک کہ سعد بن ابی وقاص کی گفتگو سننے کے بعد امیر شام کو جرأت نہ ہوئی کہ پھر مدینے میں دوبارہ سب کرے، مولا متقیان پر لعن کرے۔ یہاں تک کہ پھر اس نے کہا اچھا چھوڑو ان باتوں کو، میرے بیٹے یزید کی ولایت عہدی کے سلسلے میں مدینہ آیا ہوں، تم بیعت کرو۔ کہ میں تمہیں سزاوار خلافت نہیں سمجھتا چبے رسد کہ میں تمہارے بیٹے کی ولایت عہدی پر بیعت کر لوں۔ یہاں پر سعد بن ابی وقاص کو قتل کروا دیا گیا۔ آپ پڑھ لیجئے مورخین سیرت نگاروں نے الاستیاب میں کیا لکھا گیا، الاصابہ میں کیا لکھا گیا، اسد الغابہ میں کیا لکھا گیا، باقی مورخین نے اپنی تاریخوں میں کیا لکھا بالتفصیل بیان کیا کس طرح سے چوتھے دن جناب سعد بن ابی وقاص کی موت ہوگی۔ اس طرح سے زیاد جو اس نے علی علیہ السلام کی حکومت کو کمزور کرنے کے لیے اسے اپنا بھائی بنایا، جس کا باپ نہیں تھا لیکن چونکہ ایک نفسیاتی طور پر، ذہنی طور پر احساس کمتری کا شکار تھا، اگرچہ کہ اس کے پاس عہدہ تھا، منصب تھا، لیکن چونکہ اس کا باپ نہیں تھا، اپنی ماں کے نام سے زیاد بن سمیہ کے نام سے پکارا جاتا تھا، نفسیاتی اعتبار سے یہ شرمندہ رہتا تھا، احساس محرومی کا شکار تھا۔ امیر شام نے اس کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر اسے علی کے مقابلے میں لے آیا اور کہا کہ تم تو میرے بھائی ہو، تم ابو سفیان کے بیٹے ہو۔ شراب خانے کے گواہوں سے گواہیاں دلوا کر مولا متقیہ نے خط لکھا زیاد کو کہ پیغمبر کی حدیث یاد دلائی کہ الولد للفراش وللزانی الحجر، بیٹا باپ کا ہوتا ہے، زانی کے لیے صرف پتھر ہوتے ہیں، اسے سنسار کیا جاتا ہے۔ یہ جو نسب ہے نکاح سے ثابت ہوتا ہے، زنا سے نسب ثابت نہیں ہوتا۔ لیکن بالآخر وہ اپنی احساس کمتری کے نتیجے میں کوفہ چھوڑ کر شام منتقل ہو گیا، اور سب سے زیادہ جن افراد نے نقصان پہنچایا شیعیت کو، مولا متقیان کے اصحاب کو، ان میں سر فہرست زیاد ہے، چونکہ ایک ایک شیعہ کو جانتا تھا، ایک ایک مومن کو جانتا تھا۔ اسے پھر بعد میں کوفے کا گورنر بنایا۔ امیر شام نے چن چن کر اصحاب علی کو، علی کے عاشقوں کو، علی کے شیعوں کو، حجر بن عدی جیسی شخصیتوں کو اور بڑے بڑے برجستہ ترین شخصیتوں کو شہید کیا۔ ایک صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ پر۔ زیاد رکاوٹ تھی، اس کے علاوہ خود عبد الرحمن بن خالد بن ولید، یہ اس کی فوج کا کمانڈر تھا، معاویہ کی فوج کا سپہ سالار۔ خود جب اس نے پوچھا مسجد جامع اموی میں، شام میں، دمشق میں، امیر شام نے منبر پر بیٹھ کے پوچھا اہل شام میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں، اب میں تمہیں کس کے حال کے پر چھوڑ کے جاؤں، کس کے سپرد کر کے جاؤں؟ تو یہ سوچ رہا تھا کہ سب کے سب بیک زبان میرے بیٹے یزید کا نام لیں گے، لیکن اہل شام میں سب سے زیادہ جو شخصیت مقبول تھی وہ عبد الرحمن بن خالد بن ولید، اس کی فوج کا کمانڈر اور سپہ سالار تھا۔ اس کی توقع کے برخلاف سب نے عبد الرحمن بن خالد بن ولید کا نام لیا۔ اس وقت تو غصے کو چھپا لیا اور خاموشی سے منبر سے نیچے اتر آیا، اور پھر اپنے یہودی طبیب ابن اسال سے کہا کہ مجھے ہر حال میں 1 مہینے کے اندر اندر اس کا عبد الرحمن بن خالد بن ولید کی موت چاہیے۔ اور ایسی ہوا، اس کو پہلے معمولی سا زخم لگا، پھر اس کے علاج کے نام پر زہر اس کے اندر منتقل کیا گیا، وہ قتل ہو گیا، اور اس کا دوسرا بھائی جس کا نام مہاجر تھا، یہ بھی خالد بن ولید کا بیٹا ہے۔ عجیب بات ہے کہ 2 سگے بھائی ہیں، ایک کا نام مہاجر بن خالد بن ولید ہے، دوسرے کا نام عبد الرحمن بن خالد بن ولید ہے، دونوں طرف سگے بھائی ہیں۔ دونوں سگے بھائی جنگ صفین میں ایک مولا علی علیہ السلام کے لشکر کا لمبردار بن کے جا رہا تھا، دوسرا امیر شام کے لشکر کا لمبردار بن کے جا رہا تھا۔ مہاجر اپنے بھائی عبد الرحمن سے ناراض تھا، لیکن بالآخر بھائی تھا، جیسے ہی اپنے بھائی کی قتل کی خبر سنی فوراً سے اپنے غلام کو ہمراہ لیا، مدینے سے سرپٹ اپنے گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے شام پہنچا، اور شام پہنچنے کے بعد اس یہودی طبیب ابن اسال کو قتل کیا۔ وہاں سے واپس فرار ہو رہا تھا کہ اسی اثناء میں امیر شام کے سپاہیوں نے اسے گرفتار کیا، اور امیر شام کی موت تک
یہ اس کی قید میں رہا۔ تیسری جو اس کے علاوہ جو بڑی رکاوٹ تھی وہ خلیفہ سوم کے فرزند سعید بن عثمان بن عفان جو خراسان کے گورنر تھے، ایران میں خراسان کے گورنر، جیسے ہی انہیں پتہ چلا، جناب سعید بن عثمان بن عفان کو پتہ چلا کہ امیر شام نے یزید کی ولایت عہدی کا اعلان کر دیا اور ہر طرف سے مسلمانوں سے بیعت لینا شروع کر دی، تو وہ غصے سے خراسان سے شام آئے۔ کہا امیر شام میں نے سنا کہ آپ یزید کی ولایت عہدی کے لیے بیعت لے رہے ہیں۔ کہا ہاں۔ کہا جبکہ یہ حکومت خلافت میرا حق ہے، میں فرزند عثمان بن عفان جن کے نام پر آپ کو یہ حکومت ملی، جنہوں نے آپ کو اتنی وسعت دی حکومت میں، اور جن کے بعد آپ کے لیے سارے حکومت کے اسباب فراہم ہوئے، یہ میرا حق ہے اور میں اہل ترین فرد ہوں روئے زمین پر اس حکومت کے لیے۔ کہا اے سعید سنو، جہاں تک تمہارا یہ کہنا کہ میں سب سے بہترین اور سزاوار فرد ہوں، تو سنو، تمہاری ماں یزید کی ماں سے افضل ہے، اس لیے کہ وہ ایک مومنہ خاتون ہے، یزید کی ماں عیسائی خاتون تھی۔ تمہارا باپ یزید کے باپ سے افضل ہے، تمہارا باپ خلیفۃ المسلمین رہا، یزید کا باپ اس درجے پہ فائز نہیں ہے۔ لیکن جہاں تک تم کہہ رہے ہو کہ میں خود یزید سے افضل ہوں، تو سنو، اس وقت روئے ارض پر 3 بر اعظموں کے اندر جتنے لوگ زندگی گزار رہے ہیں ساری دنیا میں یزید کو ان سب سے افضل اور بہتر اور افضل اور برتر سمجھتا ہوں۔ جیسے یہ بات سنی، سعید بن عثمان بن عفان نے کہا اچھا اگر یہ بات ہے تو میری زندگی میں یزید کبھی مسند اقتدار پر نہیں آئے گا۔ اب امیر شام نے دیکھا کہ جوان ہے، جذباتی ہے، غصے میں، کہا اچھا فی الحال تم تعمل کرو، سکوت اختیار کرو، میں جس طرح سے تم چاہ رہے ہو ویسے کروں گا، لیکن اعلان کر چکا ہوں مجھے تھوڑا سا وقت چاہیے، تھوڑی سی مہلت چاہیے۔ بالآخر تم ابھی جاؤ خراسان جاؤ، ہم عنقریب ملاقات کریں گے اور میں تمہاری خواہش کے مطابق عمل کر دوں گا۔ جیسے ہی سعید بن عثمان بن عفان کو روانہ کیا، پیچھے 50 غلام روانہ کیے اور ان سے کہا کہ اس کو خراسان پہنچنے سے پہلے راستے میں قتل کر دینا، اور ان 50 غلاموں کے پیچھے 100 غلام مزید روانہ کیے کہ تم نے ان 50 غلاموں کو قتل کر دینا ہے۔ یہ عجیب کام۔ اس کے علاوہ اور بڑے بڑے افراد، جہاں تک کہ سعد بن ابی وقاص جیسی شخصیتیں، ام المومن عائشہ جیسی شخصیتیں، امام حسن مجتبی ہیں، اور جو افراد جو قتل ہوئے انہیں قتل کیا، جنہیں خریدا جا سکتا تھا ان کو خریدا، جیسے عبداللہ ابن عمر، انہیں خریدا۔ یزید سے کہا کہ ہر شخص تمہاری بیعت کر لے گا سوائے 3 افراد کے، ایک حسین ابن علی، ایک عبداللہ ابن عمر، ایک عبداللہ ابن زبیر۔ عبداللہ ابن زبیر کو جہاں تم پاؤ وہی قتل کر دو، چاہے خانہ کعبہ میں کھڑا ہو۔ عبداللہ ابن عمر سے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود اپنی زندگی میں اسے خرید لوں گا، وہ تمہاری بیعت کرے گا۔ جہاں تک حسین ابن علی کے ساتھ معاملہ ہے تو یہ بالکل الگ ہے، نہ حسین سے الجھنا، نہ حسین کو خریدنے کی کوشش کرنا، وہ تمہیں میں بتاؤں گا اور وقت آنے پہ وہ چیزیں تمہاری روشن ہو جائیں گی۔ ایک صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ پر۔ تھک چکے ہیں، ہمت ہے، آگے بڑھیں۔ جیسے آپ نعرہ لگا رہے ہو، جیسے آپ صلوات پڑھ رہے ہیں، مجھے یقین ہو گیا کہ آپ تھک چکے ہیں۔ اتنی ہی بلند صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ۔ اور بڑی بڑی شخصیتیں، یہاں تک کہ عبد الرحمن بن ابی بکر خلیفہ اول کے فرزند، سب سے زیادہ مخالفت انہوں نے مدینہ میں کی۔ مروان بن حکم نے آ کر جب یزید کی ولایت عہدی کی بات کی امیر شام کی موجودگی میں، وہاں پر کھڑے ہو گئے فرزند خلیفہ جناب عبد الرحمن بن ابی بکر۔ کہا کہ کیا بات کر رہے ہیں، یہ قیصر و کسرہ کے اصول کہاں لے کے آ رہے ہیں کہ ایک خلیفہ مرے دوسرے کو اپنا جانشین؟ تو مروان بن حکم نے کہا کہ جب خود تمہارے باپ نے فلاں کو اپنا جانشین معین کیا تو پھر امیر شام اپنے بیٹے کو معین کیوں نہیں کر سکتے؟ کہا کہ نہ، دوسرے خلیفہ پہلے خلیفہ کے بیٹے نہیں تھے کہ تم اس طرح سے قیاس کرو، نہ، حق نہیں ہے، ہماری زندگی میں تم اس کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ وہیں سے ان کو
کہا گیا، اس کو مروان کو کہا گیا کہ اس کو زندہ نہیں بچنا چاہیے، اور وہاں سے مروان بن حکم جیسی اس نے پیچھا کیا، عبد الرحمن بن ابی بکر، تمام مورخین نے لکھا ہے، طبری سے لے کے یعقوبی سب نے لکھا ہے، اب یہاں تک کہ صحیح اصول کافی ہے، صحیح بخاری میں درج ہے، صحیح مسلم میں درج ہے، سیاہ ستہ میں ساری روایات موجود ہیں۔ یہاں پر عبد الرحمن بن ابی بکر اپنی بہن ام المومن عائشہ کے گھر میں پناہ گزین ہوئے، جیسے ہی پہنچے وہاں پر مروان بن حکم قتل کے ارادے سے پہنچا، ام المومنین عائشہ صدرہ ہوئی کہ کیا چاہتے ہو؟ تم وہی شخص ہو جن سے متعلق جب تم اپنے باپ کے صلب میں تھے اور دنیا میں نہیں آئے تھے تو اللہ نے تمہارے باپ حکم پر لعنت کی تھی کہ حکم پر بھی لعنت ہو جو اس کی صلب میں موجود ہے اور ان قریب پیدا ہوگا اس پر بھی لعنت ہو، تو میرے بھائی کو قتل کرنا چاہتا ہے۔ 2 دن تک عبد الرحمن بن ابی بکر ام المومنین کے گھر قیام پذیر رہے، 2 دن تک زندہ رہے، تیسرے دن جب باہر آئے انہیں قتل کر دیا گیا۔ اب چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے، جتنی بھی شخصیتیں، جتنے بھی افراد یزید کی حکومت کے راستے میں رکاوٹ بن سکتے تھے، سب کو یا تو شہر بدر کر دیا یا انہیں خرید لیا، جیسے منذر بن زبیر 1 لاکھ درہم لیے، پہلے تو خاموش رہے، بیعت کر لی، بعد میں بیعت سے پھر گئے، بعضوں نے پیسے لیے بیعت کی اور اس پر باقی بھی رہے، جیسے عبداللہ ابن عمر آخر تک باقی رہے، اور جنہوں نے جو بکے نہیں، جو شہر بدر نہ ہو سکے، انہیں یا تو قید کر دیا یا قتل کرا دیا، راستے سے ہٹا دیا۔ اور پھر کہا کہ 3 افراد ہیں جن سے تم نے بچنا ہے، ایک کو میں خرید لوں گا، دوسرے کو جہاں پاؤ قتل کر دو، تیسرے حسین ابن علی، ان سے تم نے مدینہ میں مزاحمت نہیں کرنی ہے، ان سے تم نے مکہ میں مزاحمت نہیں کرنی ہے، ان سے متعلق میں خود تمہاری رہنمائی کر کے چلوں گا۔ یہاں اب آپ سمجھیے جو 3 دن پہلے میں نے بات شروع کی تھی، اب میں نتیجہ دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ مدینے کا گورنر 4000 سپاہی اس کے پاس موجود ہیں، یہ امام حسین کے ساتھ 84 بیویاں، بچے، یہ مختصر افراد کیوں نہیں روکا؟ اس لیے کہ اسے امیر شام کی طرف سے ہدایت تھی کہ تو نے حسین ابن علی کا راستہ نہیں روکنا، اس لیے جب امام حسین چلے نہ تعقب کیا نہ راستہ روکا۔ دوسرے مرحلے پر امام حسین مکہ آئے، 4 مہینے 5 دن امام حسین مکہ کی سرزمین پہ روکے، ایک دن بھی مقابلے کے لیے کوئی سامنے نہیں آیا، جب وہاں سے چلے تب بھی کسی نے رکاوٹ نہیں ڈالی۔ پھر تیسرا مرحلہ ہے کوفہ، کوفے کے گورنر نعمان بن بشیر ہے، پہلے یہ گورنر ہے، اس کو کیوں تبدیل کیا گیا؟ مدینے میں بھی آپ دیکھیں تو پہلے مروان بن حکم گورنر تھا، اسے ہٹا کر ولید بن عتبہ کو رکھ دیا، اس لیے کہ امیر شام کو اچھے سے اندازہ تھا کہ مروان حسین سے بہت دشمنی رکھتا ہے، یہ صبر نہیں کر پائے گا، یہ حسین سے مدینہ میں الجھے گا، میرا کام خراب ہو جائے گا، میرے بیٹے یزید کے لیے مشکلات بن جائیں گی، اس لیے اسے ہٹا کر ولید بن عتبہ کو گورنر بنایا، چونکہ وہ معاملہ فہم تھا، سیاست مدار تھا، صبور تھا، متحمل مزاج تھا، اور اسے یقین تھا کہ میری ہدایات کے مطابق چلے گا۔ مدینے کے گورنر کی تبدیلی کا مقصد یہ تھا۔ پھر مکے کا گورنر عامر بن سعید بن عاص اشتق، اس نے ٹوٹلی ایک بات کی، سارے مورخین اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی جملہ ملے تو بتائیں۔ پھر تیسرے مرحلے میں کوفے کا گورنر نعمان بن بشیر، 40,000 افراد نے مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور یہ سارا گورنر کی موجودگی میں اس کی ناک کے نیچے ہو رہا ہے، نہ کسی کو گرفتار کیا، نہ کسی کو زخمی کیا، نہ کسی کو قتل کیا، نہ کسی کو تنبیہ کی، بس ایک مرتبہ ایک خطاب کیا کوفے کے ممبر سے، کہا کہ جو شخص ہم سے تعرض نہیں کرے گا، جھگڑا نہیں کرے گا، لڑائی نہیں کرے گا، ہمارا اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن اگر کوئی ہمارے مقابلے میں آئے گا تو پھر ہماری تلواریں بھی بڑی تیز ہیں۔ یہ کیسا خطاب ہے؟ اب غور کریں کیا وجہ ہے کہ یزید نے نہ تو مدینے کے گورنر کو عہدے سے ہٹایا، نہ مکہ کے گورنر کو عہدے سے ہٹایا۔ اگر انہوں نے امام حسین کے ساتھ تعرض نہیں کیا، مقابلہ نہیں کیا، گرفتار نہیں کیا، جنگ نہیں کی، تو کم از کم کوئی تنبیہی خط لکھتا، غصہ کرتا، نہ غصہ کیا، نہ گرفتار کیا، نہ عہدے سے ہٹایا، نہ مدینہ کے گورنر کو، نہ مکہ کے گورنر کو۔ تیسرے مرحلے میں کوفے کا گورنر ہے، اس کی موجودگی میں 40,000 افراد نے بیعت کر لی، یزید ناراض ہو جائے، نہ اسے ہٹایا عہدے سے اور شام بلایا، اور گورنری سے بڑا عہدہ دے دیا، چیف جسٹس بنا دیا، قاضی القضات بنا دیا، یعنی وفاق میں، مرکز میں ہائی کورٹ کا چیف جسٹس نہیں، سپریم کورٹ کا چیف جسٹس۔ پوری اسلامی دنیا کے فیصلے کون کرے گا؟ نعمان بن بشیر۔ غصہ کرتا، تمہاری موجودگی میں مسلم کی بیعت ہو رہی تھی۔ اب سمجھیں تاریخ کربلا کو، اس لیے یہ موضوع رکھا تفسیر تاریخ کربلا۔ کربلا کو یزید سے شروع کریں گے، قیامت تک نہیں سمجھ سکتے۔ کربلا میں کیا ہوا، کتنی بڑی سازش تھی، پھر سمجھ میں آئے گا حسین ابن علی کون ہے، پھر پتا چلے گا حسین نے کیا کیا۔ حسین کی معرفت کے لیے پہلے یزید اور بنو امیہ کی معرفت شرط ہے۔
کچھ کفر چاہیے رونق اسلام کے لیے. اسلام تب سمجھ میں آتا ہے پہلے کفر کو سمجھا جائے, ان کے حربوں کو سمجھا جائے. یہاں کیا کیا؟ پتا تھا کہ حسین کوفہ کی طرف آئیں گے, اور کوفہ میں 20 سالوں میں چن چن کر 1.5 لاکھ محبان اہل بیت کو شہید کیا گیا. جو کوفہ کے گورنر ہیں, جن 6 افراد کو رکھا, بس یہ جزیات ہیں. اب میں نے بہت کوشش کی کہ نتیجے تک پہنچوں, لیکن اس سے زیادہ وقت نہیں بچا ہے. ہنگام غروب ہے, آذان کی آوازیں قریب ہے کہ بلند ہو جائیں. اتنی بڑی سازش تھی. نتیجہ عرض کر رہا ہوں, تفصیل اگر ضرورت پڑی تو پھر کل عرض کر دوں گا کچھ. نتیجہ یہ تھا کہ حسین گمنامی میں مارا جائے, اور کہا جائے یعنی خود شیعوں کا صفایا کر دیا گیا کوفہ سے, اور 8000 محبان اہل بیت کو زیاد نے آ کر اسیر کیا, گرفتار کیا. کیوں نعمان کو ہٹایا گیا فوراً؟ ابن زیاد کو کیوں لے کے آ گیا؟ ابن زیاد نے جو گرفتار کر سکتا تھا گرفتار کیا, جنہیں قتل کر سکتا تھا قتل کیا. پہلے 6 گورنر جو آئے 20 سالوں میں چن چن کر بڑی بڑی شخصیتوں کو قتل کیا. اب اندیشہ تھا کہ شاید کوئی زندہ رہ گیا ہو, اس نے اپنا عقیدہ چھپا رکھا ہو, اس لیے نعمان بن بشیر کو یہ ذمہ داری دی کہ تم نے سختی نہیں کرنی, تاکہ اطمینان سے سب سامنے آ جائیں جو بھی حسین کے ساتھ دے سکتا ہے. سمجھے کہ کوئی اب کوئی مشکل نہیں ہے, پریشانی نہیں ہے, خطرہ نہیں ہے, کوئی سختی نہیں ہوگی, سب ابھر کر سامنے آ گئے. اور جو سامنے آئے انہیں گرفتار کر دیا گیا یا قتل کر دیا گیا. اور اب خط لکھوائے گئے. شبس ربعی کس کی طرف سے خط لکھ رہا ہے؟ محمد بن اشعث بن قیس کندی کس کی طرف سے خط لکھ رہا ہے؟ امیر شام کی طرف سے مامور تھے ہزاروں افراد جو خط لکھ رہے ہیں کہ حسین کوفہ آئیں. امیر شام چاہتا تو حسین کسی بھی طرح سے کوفہ آئیں اور کوفہ میں آ کے مارے جائیں, تاکہ تاریخ میں لکھا جا سکے کہ حسین کو اپنوں نے بلایا تھا, بلا کے اپنوں نے مار دیا, میرے بیٹے کی کوئی پریشانی نہ بنے. امیر شام بھی یہی چاہتا تھا کہ حسین کوفہ آئیں, اور حسین بھی چاہتے تھے کہ وہ مدینہ میں قیام نہ کریں, مکہ میں قیام نہ کریں, کوفہ آئیں, کوفہ سے پہلے کربلا پہ رک جائیں. امام حسین کیوں چاہتے تھے؟ اس لیے کہ ایک طرف 20 سال میں اس نے تیاری کی تھی, دوسری طرف 20 سال میں امام حسین نے تیاری کی تھی. وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ حسین کا ذکر ہمیشہ کے لیے تاریخ کے اوراق سے محو ہو جائے گا, لیکن حسین نے وہ کام کیے جنہوں نے کربلا کو سرمدی بنا دیا. 20 سالوں میں امیر شام کی سیاست بجائے خود حسین نے کیا کیا؟ 20 سالوں میں موتی چنے, پھول چنے, ایسی شخصیتوں کا انتخاب کیا, ایسا پھولوں کا گلدستہ بنایا. آپ پھول لیتے ہیں, گملے میں لگاتے ہیں, گھر میں رکھتے ہیں, 4 دن 5 دن کے بعد مرجھا جاتے ہیں. حسین نے 20 سالوں کے اندر ایسے پھول چنے, 1400 سال گزر گئے, ان کی خوشبو میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. ان 72 کا انتخاب کیا. 72 کا انتخاب حسین نے کیا, ایک سپاہی کا, ایک فوجی کا انتخاب کیا. کسی کے لیے علی اکبر کو بھیجا, جاؤ زہیر کو لے آؤ, زہیر کے بغیر میری کربلا مکمل نہیں ہوتی. حبیب ہیں, عابس ابن شبیب شاکری ہیں, سب کو حسین نے انتخاب کیا. مجھے تعجب ہوتا ہے سارے سپاہیوں کا انتخاب خود حسین نے کیا, فوج کے علمبردار کا انتخاب خود نہیں کیا, سپہ سالار کا انتخاب خود نہیں فرمایا. حسین کی فوج کے علمبردار اور سپہ سالار کا انتخاب حسین کی ماں فاطمہ زہرا نے کیا. حسین کے بابا علی ابن ابی طالب نے کیا. کتنا بڑا انتخاب ہے, کتنا عجیب انتخاب ہے. علی نے اپنے بڑے بھائی عقیل کو بلایا. عقیل, آپ ماہر علم انساب عرب ہو, جاؤ ڈھونڈو کسی ایسے خاندان کو تلاش کرو جس سے ایسی شجاع خاتون مل جائے, اس کردار کی حامل جو خاتون کربلا میں میرے بیٹے حسین کا علمبردار دے سکے.
جناب عقیل پہنچے تتب و تفحص کرتے ہوئے، چھان پھٹک کرتے ہوئے، کہاں پہنچے؟ قبیلہ بنی کلاب کے سردار جناب حزام کے پاس ملاقات شروع ہوئی۔ جیسی بیان کیا، بتایا کہ میرے آنے کا مقصد کیا ہے، علی ابن ابی طالب کی خواستگاری کے لیے آیا ہوں۔ جناب حزام اٹھ کے کھڑے ہو گئے، میں اتنا خوش نصیب کہ داماد مصطفیٰ میرا داماد بن سکے، مجھے قبول ہے، مجھے قبول ہے، کرنا میرے بھائی علی کی شرط ہے آپ کے علاوہ آپ کی بیٹی سے بھی پوچھا جائے، اگر ان کی بھی مرضی ہوگی تب عقد ہوگا۔ جناب حزام نے اپنی زوجہ کو، بیٹی ام البنین جن کا نام بھی فاطمہ تھا، بھیجا کہ امیر المومنین کی طرف سے خواستگاری کا پیغام آیا ہے، آپ کی طرف سے کیا جواب ہے؟ سنیں گے ام البنین نے کیا کہا، کیا جواب دیا۔ کہا ماں مجھے اور تو کچھ معلوم نہیں، اتنا جانتی ہوں رات جب میں سو رہی تھی تو میں نے عالم خواب میں ایک انتہائی نورانی چہرے والی بی بی کو دیکھا، جس بی بی نے میری پیشانی کا بوسہ لیا اور مجھ سے کہا ام البنین میں تمہارے نبی کی بیٹی فاطمہ زہرا ہوں، میں تمہیں اپنے بیٹے عباس کی مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ اور پھر وہ دن آیا جس دن عقد ہوا اور ام البنین پہلی مرتبہ علی کے گھر میں آ رہی ہیں۔ پہلا موقع ہے، جناب زینب، ام کلثوم، امام حسن، امام حسین چاروں نے آگے بڑھ کے ام البنین کو ماں کہہ کے بلایا۔ ام البنین کے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے، کہا میں آپ کی کنیز بن کے آئی ہوں، اگر ماں کہو گے تو میں اس گھر میں کیسے قدم رکھ سکتی ہوں۔ بس میرے عزیزو، وقت ختم ہوا، بڑی تفصیل سے یہ مراحل عرض کرنا چاہ رہا تھا۔